حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام ہونے حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، مٹی کا سر کا ہے تاج زہرا۔ صاحب صدر، محترم پرنسپل، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یوم وفات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اسی حوالے سے مجھے تقریر کرنے کا موقع ملا ہے۔ ساتھیوں، سیدہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ بعثت نبوی کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 41 سال تھی، حضرت فاطمہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ کے القاب میں جو چند مشہور ہیں وہ زہرا، بتول، زکیہ، رافیہ، طاہرہ، سیدۃ النساء اہل جنت ہیں۔ ان کی پرورش اور تربیت حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور انہی کی نگرانی میں سن شعور کو پہنچی۔ مسلم شریف میں ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسا چلتی تھی تو آپ کی چال ڈھال اپنے والد امام الانبیاء کے بالکل مشابہ ہوتی تھی۔ ساتھیوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے چند شریروں نے شرارت کرتے ہوئے اونٹ کی اجری لا کر خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے۔ قریش اس حرکت پر مسرور ہوئے۔ سیدہ فاطمہ کا بچپن تھا، کسی نے جا کر بتلایا تو دوڑتی ہوئی تشریف لائیں اور اس بوجھ کو اتارا اور کفار سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ماہ رجب میں سیدہ فاطمہ کا نکاح سیدنا حضرت علی المرتضیٰ سے ہوا اور نکاح کا حق میں 4 سال مشکال مقرر کیا گیا۔ نکاح کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 یا 24 برس تھی اور حضرت فاطمہ کی عمر 18 یا 19 سال کی تھی۔ اس نکاح میں جیت صحابہ کرام کی بڑی شرکت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنت کی سردار ہے، فاطمہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ فاطمہ کی تا میں سمٹی ہے طہارت اس طرح، جس طرح سے علم سارا ہے علی کی عین میں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ جنت میں خواتین کی سردار ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، اور جس نے اللہ کو تنگ کیا تو قریب اللہ اس کا مواخذہ کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ کے درمیان خانگی امور کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ فاطمہ اندرون خانہ سارا کام سر انجام دیں گے اور حضرت علی بیرون خانہ تمام فرائض سر انجام دیں گے۔ صدر علی وقار، یہ وہ ہستی ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے۔ جب ملنے کے لیے تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ نام بطول سنتے ہی تعظیم سے اٹھو، یوں بھی ادا کیا کرو سنت رسول کی۔ سیدہ فاطمہ کی عمر 29 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ سے بڑی محبت تھی کیونکہ اب اولاد میں صرف وہی حیات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے ایک دن پہلے بلایا، جب تشریف لائے تو کان میں باتیں کی۔ سیدہ فاطمہ ابدیدہ ہو گئی، پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس دی۔ جب سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا تو عرض کرنے لگی، پہلی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ صاحب صدر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اکثر بیمار و غمگین رہا کرتی تھی۔ انتقال کے قریب ان کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم ہوا تو آپ کے پاس تشریف لے گئے، خیر خیریت دریافت فرمائی اور مسئلہ میراث کے سلسلے میں حضرت فاطمہ کو جو حضرت ابوبکر صدیق سے ناراضگی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے اسے دور فرمایا۔ گھر آ کر اپنی اہلیہ کو ان کی ناساز طبیعت کا بتار ان کی تیمارداری کے لیے بھیجا، لہٰذا انتقال تک وہ وہیں رہیں۔ پھر ان کی وصیت کے مطابق انہیں غسل دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اپنی تقریر کو ان اشعار کے ساتھ سمیٹتی ہوں۔ فرش پہ اتری فاطمہ بن کر، چوم رہے تھے پیارے سرور، عرش سے آئی آواز خدا، انا آتینا کل کوثر۔